السلام علیکم ناظرین محترم دوستو، تاریخ اسلام سے واقف ہر شخص یہ جانتا ہے کہ غزوہ خندق میں کفار کی مختلف جماعتیں متحد ہو کر مسلمانوں کو ختم کر دینے کا معاہدہ کر کے مدینے پر چڑھ آئی تھی۔ دوستو، اس غزوے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا اور یہ لوگ مدینے سے نکل کر خیبر میں قیام پذیر ہوئے تو انہوں نے ایک انتہائی مذموم سازش شروع کر دی اور مکہ مکرمہ گئے اور قریش کو مسلمانوں کے استحصال کے لیے جنگ پر آمادہ کر لیا۔ دوستو، دونوں کے آپسی معاہدے کے مطابق بنو نذیر کے مذکورہ افراد عرب کے ایک بہت بڑے اور جنگجو قبیلے بنو عطفان کے پاس پہنچے اور ان کو خیبر کے نخلستانوں کی نفس پیداوار کی طمع دے کر ہم خیال بنا لیا۔ عطفان کے تمام قبائل بھی ساتھ ہو گئے۔ اس طرح ابو سفیان کم و بیش 10,000 آدمیوں کی بھاری جمعیت اور وسائل کی بنیاد پر 5 ہجری میں مدینہ کی فروانی کے ساتھ شمال کی طرف روانہ ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کی نقل و حرکت کا علم ہوا تو حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ہم اہل فارس کا دستور یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر خندق کھود کر دشمنوں سے خود کو محفوظ کر لیتے ہیں اور اس کو مجبور بنا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ اس مشورے کو قبول فرما کر خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ دوستو، صحابہ اس پر کام کرنا شروع کر دیے۔ خندق کی کل لمبائی تقریباً 3.5 میل تھی اور چوڑائی اتنی تھی کہ ایک تیز رفتار گھوڑا عبور نہ کر سکے اور گہرائی ایک اندازے کے مطابق 5 گز تھی۔ دوستو، اس وقت مسلمانوں کی فوج کی تعداد کل 3,000 تھی اور 36 گھوڑے تھے۔ معاملہ بہت سنگین تھا، موسم سرد تھا، کھانے پینے کے سامان مہیا نہیں تھے۔ صحابہ کرام نے انتہائی صبر اور استقامت کا ثبوت دیا۔ دوستو، مسلمان خندق کھود کر فارغ ہوئے تھے کہ ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے کر احد کے قریب پہنچ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 3,000 مسلمانوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے کوہ صلاح کے قریب جا کر ٹھہرے۔ تمام بچوں اور عورتوں کو مدینہ کے ایک قلعے میں محفوظ کر دیا۔ معاملہ بہت سخت تھا، سامنے سے کفار اور دیگر قبائل کی بھاری فوجیں تھی اور پیچھے سے بنو قریظہ کا خوف۔ اس پر منافقین کی سرگرمیاں اور تیز ہو گئی۔ اس طرح صورتحال بھیانک ہو چکی تھی۔ شدید آزمائش کا وقت تھا، تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ دوستو، ایک روز مقابل کفار نے تیر اندازی اور پتھراؤ کے ذریعے اجتماعی طور پر اتنی شدت سے حملہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ اسی دن عرب کے چند مشہور بہادر خندق عبور کر کے مسلمانوں کی طرف آ گئے تھے، جن میں عمرو بن عبدود اور نوفل بن عبداللہ وغیرہ شامل تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے میں نکلے اور عمرو بن عبدود کو جہنم رسید کر دیا۔ نوفل بھاگتے ہوئے خندق میں گرا، اسے بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مار ڈالا۔ دوستو، معاشرہ جس قدر طویل ہوتا جاتا تھا، اسلامی دشمن فوجوں کی ہمت گھٹتی جا رہی تھی۔ اسی درمیان غیبی مدد کے طور پر قبیلہ عطفان میں سے ایک شخص نعیم بن مسعود نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے ایسی تدبیر کی کہ قریش اور بنی قریظہ میں پھوٹ پڑ گئی اور بنو قریظہ قریش کی امداد سے دستبردار ہو گئے۔ اس طرح افواج کفار کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ دوسری مصیبت یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سخت اور سرد ہوا
ان پر مسلط کر دی، جس نے ان کے خیمے اکاڑ پھینکے، آنڈیاں چولہوں سے الٹ دی، غبار اڑ اڑ کر آنکھوں میں بھرنے لگا، جس سے کفار کی تمام لشکر بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ دوستو، اس غیبی مدد کا ذکر قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے۔ ترجمہ: جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کیے جو تم کو نظر نہیں آتی تھی، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔ دوستو، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے لشکر کا پتہ لگانے بھیجا تھا، ان کا بیان ہے کہ آندھی اور طوفان کے بعد ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، بنو قریظہ نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، اس لیے اب گھر واپس چلو۔ یہ کہہ کر ابو سفیان اونٹ پر سوار ہوا اور چل دیا، دیگر تمام فوجیں بھی واپس ہو گئی۔ دوستو، اس طرح مسلمانوں کو طویل مشقت کے بعد فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے مدینہ واپس گئے۔ تو دوستو، یہ تھا جنگ تبوک یا غزوہ خندق کا واقعہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے یوٹیوب چینل ریئلٹی انفو کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔